بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور اہل بیت اطہار پاک کے تصدق سے آپ کو خوشی و بری زندگی سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل فطرت انسانی۔ بات سٹارٹ کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں بات کی طرف۔ ناظرین کرام، بلا شبہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک پہ جو ایمان ہوتا ہے، جو توکل اور بھروسہ ہوتا ہے، وہ انسان کو ڈگمگا نہیں سکتا، انسان کو عزت نفس، خودداری اور حمیت عطا کرتا ہے۔ انسان واقعی اگر کوئی بہادر بن سکتا ہے تو اپنے جو اندر ہے، اپنا جو باطن ہے، اپنا جو ضمیر ہے، اس کو یہ باور کروا لے کہ اللہ ہے اور اللہ کریم یہی تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے۔ اللہ، یہ انسان کو عقیدہ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا انسان کو واقعی بہادر بنا دیتا ہے۔ انسان میں عزت نفس اونچ کر آتی ہے، انسان جو ہے نا وہ عزت والا اور عظمت والا اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے اور مسائل سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ پاک کے احکامات کو جب اپنے اوپر جاری کروا لیتے ہیں، جاری سمجھتے ہیں اور اس کا نفاذ کر لیتے ہیں، تو پھر ان میں اتنی جرت اور جسارت اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ زندگی کے ہر نشیب و فراز سے وہ گزر جاتے ہیں، اور زندگی کے میں آنے والے ہر چیلنجز کا وہ اچھی طرح اور بڑی جواں مردی سے سامنا کر سکتے ہیں۔ ان میں اتنی جرت اور جسارت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو اللہ کریم پہ اعتبار کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روح گردانی نہیں کرتے، وہ یقیناً وہ اپنے آپ کو بڑے سے مسائل سے بچا لیتے ہیں۔ ان میں خودداری پیدا ہو جاتی اور ان میں بڑی جیسے کہہ لیں کہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بہادر بننے کے لیے اپنا دامن جو ہے وہ پاکیزہ رکھنا پڑتا ہے۔ اپنے دامن پہ یعنی انسان بہادر ہوتا ہی تب ہے کہ جب اندر پاکیزگی آ جائے۔ جب انسان میں پاکیزگی آ جائے تو وہ بہادر بن جاتا ہے۔ آپ ترک، شام، سیریا، ان ممالک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں، کس طرح لوگ مصائب و آلام کا سامنا کر رہے ہیں، کس طرح بے یار و مددگار ہیں لوگ۔ باقی ممالک کے انسانیت کے ناطے یا مسلمان اپنے اس اسلام کے ناطے ان کی بھرپور مدد تو کر رہے ہیں، لیکن حقیقی جو مدد ہوتی ہے، وہ تعاون، نصرت ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سبب ایسا پیدا فرما دیتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہمدردی ڈال دیتے ہیں، غم خواری کا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں، تو پھر ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے اور بہت اچھا کام۔ لیکن ان میں ایسے بھی وہ سوشل میڈیا پہ ایک تصویر وائرل ہے، وہ دیکھی جا سکتی ہے کہ ایک لڑکی کو جو باپردہ ہے، عفت اور پاکیزگی کی مثال بنے ہوئی ہے، جب ملبہ جو ریسکیو ادارے ہیں، جو ٹیمیں ہیں، جو مدد کرنے والے ہیں، جو ملبہ جب ہٹا رہے ہیں تو اندر سے ایک لڑکی جو بالکل پاپوش ہے، جو پردے میں ہے، جس نے نقاب کیا ہوا ہے، جو مکمل سر سے لے کر پاؤں تک برقعے میں ڈھکی چھپی ہوئی ہے، وہ اس وقت بھی انتہائی جو ہے نا جواں مردی سے ان حالات کا مقابلہ کر رہی ہے اور بڑے باشکاف لفظوں میں کہہ رہی ہے کہ جو ہے نا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، میں نے اتنا وقت تقریباً 4 دن نیچے گزارے ہیں، بلکہ کہ نیچے گزارے، اور اب اللہ کے حضور عاجزی انکساری کرتی رہی ہوں، میں تسبیح تحلیل اس کی تحمید و تقدیس کرتی رہی ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ساتھ کچھ وہ جیسے ایسا کوئی سوشل میڈیا کو یا عام لوگوں کو جب مل جائے تو ہر ایک کے دل میں تجسس پیدا ہوتا ہے کہ میں اس جو اتنی استقامت کی، ہمت کی یہ پہاڑ جو بنا ہوا ہے، اس کو میں وائرل کروں سوشل میڈیا پہ، اس کی حقیقت بتلاؤں، تو لوگوں کو میں دکھاؤں کہ کتنے کہ ہمت حوصلے کا پہاڑ یہ ثابت ہوا ہے یا ہوئی ہے۔ تو وہ جو ہے نا بعض اس سے اس طرح کی خواہش کر رہے ہیں کہ آپ اپنا برقع نقاب ہٹائیے اور ہمیں تصویر دیجیے، ہم نے وائرل کرنی ہے۔ تو وہ جب اسے کہا گیا، جو ملبے سے برآمد ہوئی لڑکی جو مکمل پاپوش تھی، مکمل پردے میں تھی،
نقاب اور برقع جو شرعی ہے وہ اوڑے ہوئی تھی، لیکن اس نے ان حالات میں بھی اپنے اس حالات سے اپنے اس اصول کا، یا آپ کہہ لیں کہ اس اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے اس کے خلاف سمجھوتا نہیں کیا کہ میں جو ہے نا اپنا برقع نقاب ہٹاؤں، نقاب کشائی کروں اور میں لوگوں کو اپنی تصویر پکچر دکھاؤں، اور اس حالت میں جو ہے نا لوگ میرے چہرے کو دیکھیں، نہایت عزت اور احترام میں، عصمت اور عفت کے لباس میں وہ ملبوس لڑکی اس بات پہ اس نے جو ہے نا وہ ڈٹی رہی، استقامت کا، حوصلے کا پہاڑ وہ ثابت ہوئی۔ اس نے ایسا ناممکن ان کی کوششوں کو بنا دیا جو چاہ رہے تھے ہم اس کی تصویر کو لیں اور سوشل میڈیا پہ وائرل کریں۔ ان کے مزاج میں تو اس طرح کی بات نہیں تھی کہ وہ اللہ معاف کرے کہ وہ غلط طریقے سے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ 4 دن کے بعد یہ ہم نکال رہے ہیں، تو کتنی جو ہے نا ہمت و جواں مردی سے ان حالات کا سامنا کیا، چیلنجز کا، تو کتنا استقامت کا پہاڑ بنی رہی۔ ان حالات میں بھی جو ہے نا اپنے چہرے سے نقاب پلٹنا اسے گوارا نہیں ہے کہ کوئی میری شکل کو دیکھ سکے، میرے حسن کو دیکھ سکے، میری رنگت اور مزاج کو رنگت کو اور کلر کو دیکھ سکے، میرا چہرہ دیکھ سکے۔ وہ اس بات پہ ایگری ہرگز نہیں ہوئی۔ خواہش کرنے والوں کو اپنی بات واپس لینا پڑی اور اس نے اپنا چہرے سے نقاب نہیں پلٹا۔ دیکھیں دنیا میں ایسے بھی لوگ رہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات کے اوپر اس قدر شدت کے ساتھ عمل پیرا ہوتے ہیں کہ ان حالات میں بھی، ایسے حالات ہمارے ہاں تو ذرا سی شادی میں موسیقی چل پڑے، میوزک چل پڑے، تو جتنے اولو العزم ہماری عورتیں ہوتی ہیں، باپردہ ہوتی ہیں، وہ ان کا بھی جو ہے نا وہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ صبر کا پیمانہ یا ان کی غیرت کا پیمانہ، وہ جو ہے نا اونچ نیچ کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنے اس اصول سے سمجھوتا کر لیتے اور اس رنگ میں ڈھل جاتی ہیں۔ لوگ بھی جتنے بھی اپنے اوپر کنٹرول رکھیں، لیکن ایسے ہلا گلا کا جو ماحول ہوتا ہے اس میں اس حالات سے سمجھوتا کر کے اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں۔ استقامت جو ہوتی ہے وہ اپنی توڑ ڈالتے ہیں، مستقل مزاجی جو ہوتی ہے وہ فوراً اس کا خیال غلط ہو جاتا ہے، تو اس ماحول میں اس رنگ میں رنگے چلے جاتے ہیں۔ ذرا سے بھی کوئی ایسا خوشی کا ماحول ہے، اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، یعنی بات کرنے کا میرا مقصد۔ لیکن اس لڑکی نے پوری دنیا کے جو خواتین ہیں ان کو بتا دیا کہ جیسے بھی حالات ہوں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی اگر بندہ چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اس نے اس حالات کا بھی بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور لوگوں کو مجبور کر دیا کہ آپ میری سیلفی نہیں لے سکتے، اسے وائرل نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کی حد کو توڑنے کا میں ہرگز حوصلہ نہیں رکھ سکتی۔ تو یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقلال، ثابت قدمی نصیب کرے اور ایسا حوصلہ ہمیں عطا کرے کہ جیسے بھی حالات آ جائیں ہم جو ہے نا استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ اگر یہ بات اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کر دیجیے گا، بری لگے تو معذرت اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔ السلام علیکم۔